سید باسط علی شک امیدوار نیشنل اسمبلی N32. مجھے آج ادھر آ کے سلیم الطاف ایڈوکیٹ صاحب کاروان عمل کوہاٹ اور ان کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے ریل کی بحالی میں کیا تھا، جس طرح انہوں نے ان کی ٹیم نے ایفرٹس کیے تھے، اور آج میرا ایک بہت میری دیرینہ خواہش بھی تھی اس سے ہٹ کے کہ ہم نے کسی پارٹی کا حصہ ہے، اس سے ہٹ کے کہ ہم اس پہ سیاست نہیں کریں گے. ہر ایک پاکستانی، ہر ایک شہری اور اسپیشلی کوہاٹ جس کو بالکل سائڈ پہ رکھا گیا ہے، اتنی عرصے میں اتنی حکومتیں آئی ہیں، کسی نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا کہ ہم نے اگر ایک لیاقت ہسپتال کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیاقت ہسپتال میں سے اگر مائنر اسپرٹ اور ڈیٹول کی صفائی کی حد تک ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ریفر ٹو KDA، اور KDA میں آتے ہیں تو فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ریفر ٹو پشاور ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے افسوس بھی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم جو چند ایک لوگ آئے ہوئے ہیں، اس پہ تو پورے کوہاٹ کو نکلنا چاہیے تھا. جب الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پورے اسلام آباد بلاک کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی کے ساتھ ریگنگ ہو رہی ہے اور جب ہماری ہیلتھ کے ساتھ ریگنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے کوہاٹ کا کوئی باشندے، سٹی والے یا ارد گرد کے لوگ، ان کو بھی چاہیے تھے کہ نکلیں یہ لوگ. تو مجھے ان سے اپیل ہے کوہاٹ کے لوگوں سے، عوام سے، کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی اگر ایسے پرسنالٹی کو منتخب کریں جو آپ کی بیسک نیڈز کو پورا کر سکے. ہیلتھ فیسلٹی، ہر ایک بندہ، ہر ایک بیمار ہوتا ہے، بیمار انجینئر بھی ہوتا ہے، یا سیاستدان جو ہیں یہ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو مزہ تب آتا ہے کہ آپ اسی ہاسپٹل میں آپ آئیں اور اس ہسپتال کے لیے ایک کیٹیگری کے لیے آواز اٹھائیں. جو کاروان عمل نے کوشش کی ہوئی ہے، ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک کیٹیگری کے درجہ دیا جائے. اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے اللہ کی طرف سے میری نصیب میں لکھا گیا، یہ کامیابی لکھی گئی، تو انشاءاللہ میری پہلی پریورٹی ہیلتھ اور دوسری نمبر پہلی حالانکہ ایجوکیشن ہونی چاہیے ہمارے اس پہ، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پہلی نیڈز ہیں. اور انفراسٹرکچر ہے، کوہاٹ میں ان چیزوں کو بالکل ہی سائڈ پہ رکھا گیا ہے. بالکل اس کو پوچھتا نہیں ہے کہ اس کے ہمارے کیا ہم کسی سوتیلی جیسے مارکس ویسا سلوک ہمارے جیسے کیا جاتا ہے. جب الیکشن آئیں گے، السلام علیکم جنازوں کی سیاست، السلام علیکم دعاؤں کی سیاست، السلام علیکم کھمبوں ٹرانسفارمرز کی سیاست. کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی بھی ایسا لیڈر ہمارے لیے ابھی تک نہیں آیا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ادھر آئے اور کہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک وہ ہند کو میں کہتے ہیں کرخے کھاؤں گا، آپ کے ساتھ لوبیا کھاؤں گا، لیکن آپ کے کام پورے کروں گا. کوئی چیز ہمیں نہ دیں آپ، لیکن ہماری چیزیں آپ پوری کریں. میں اس پہ سب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ آج نکلتے ہیں ہم، کوئی بھی کسی بھی ایک ہی پارٹی، سب پوری ایک پارٹی ہے، پاکستان ہے، صرف پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری فقط ایک پارٹی ہے، پاکستان. ہم پاکستان کے لیے ہم نے کرنا ہے. پھر سب پارٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی، ہر کسی پارٹی کا اپنا منشور ہے، لیکن منشور کے تحت جس منشور کے تحت آئیں، اللہ کے واسطے ان حکومتی سے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو بھی کہیں گے، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس کو ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ ان کے لیے دھیان دیں. آپ تو اسلام آباد، راولپنڈی اور ہو سکتا ہے کہ باہر بھی علاج کرواتے رہیں، لیکن میں جب بھی آتا ہوں ادھر 10 روپے کی پرچی لے کے ادھر میں پرچی لیتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں تک کریں جب ان کے پاس MRI مشین نہیں ہے، CT اسکین نہیں ہے، ڈیجیٹل ایکس رے نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی اگر کارڈک اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آ جائے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ادھر کوئی آواز نہیں اٹھانے والا. آواز کوئی اٹھائے گا تو اس کے لیے بس یہ کہیں گے اپنی ووٹ کی سیاست تک ہم تک محدود رہ گئے. اسی لیے سیاست سے باہر لے کر کے ہم ان کو ایفرٹس کو ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ، بالکل جی 100% کاروان عمل کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. BS سے ہٹ کے بھی اگر ہم منتخب نہیں ہوتے تب بھی میں آپ کے ساتھ ادھر ہی ہوں گا. تو میں کوہاٹ سے اہل کوہاٹ سے اپیل ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم ان کی جتنی بھی کوشش ہے اس کے لیے ان کے مدد کے تعاون بھی کریں اور ان کی مدد کریں. بہت شکریہ جی.